آج ہم شمالی کشمیر کے ایک دور افتادہ گاؤں وارسن گجران سے تعلق رکھنے والے ایک غیر معمولی رہنما چودھری سلام الدین بجاڑ کی زندگی اور جدوجہد پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں۔ ہماری یہ جو آج کی گفتگو ہے، اس کی بنیاد محمد ایوب کٹاریا کا ایک مضمون ہے، چودھری سلام الدین بجاڑ، بے باک رہنما کا سفر۔ تو اسی کی روشنی میں ہم ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، گفتگو کا آغاز اگر ہم وارسن گجران گاؤں کے تعارف سے کریں تو یہ ضلع کپوارہ میں ہے اور اس کی اپنی ایک خاص جغرافیائی اور تاریخی پہچان ہے۔ بالکل، اور یہ علاقہ جو ہے، یہ گجر بکروال برادری کی محنت، ان کی جرت اور وفاداری کی ایک علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ مضمون نگار محمد ایوب کٹاریا، ان کا اپنا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے۔ اچھا؟ جی، ان کے والد کے نانا خیر محمد بجاڑ وہ گاؤں کے ایک معزز رئیس اور نمبردار تھے، مطلب گاؤں کے بااثر روایتی عہدیدار۔ تو خاندانی تعلق بھی ہے۔ جی، اور اسی خاندان نے پھر سلام الدین اور جلال الدین جیسے آپ کہہ لیں نڈر فرزند پیدا کیے۔ اور دیکھیں، اس گفتگو کا مقصد صرف ایک شخص کی کہانی سنانا نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ کشمیر کی تاریخ کا وہ جو ایک انتہائی پرآشوب دور تھا 90 کی دہائی کا، جی، اس پس منظر میں چودھری سلام الدین بجاڑ جیسی شخصیت، ان کا وہ جرأت مندانہ موقف، ان کے فیصلوں کے پیچھے کیا عوامل تھے اور پھر ان کے کیا اثرات ہوئے وسیع تر، اس سب کو سمجھنا ہے۔ ٹھیک۔ یہ وہ وقت تھا جب وادی، آپ جانتی ہیں، عسکریت پسندی کی لپیٹ میں تھی اور ہر طرف بس خوف و ہراس کا ماحول تھا۔ تو آئیے سب سے پہلے اسی مشکل دور میں ان کی جو غیر معمولی جرأت تھی اس پر بات کرتے ہیں۔ مضمون بہت واضح طور پہ بتاتا ہے کہ 1990 کی دہائی کشمیر کے لیے کیسی تھی، شدید بدامنی، غیر یقینی صورتحال۔ جی، ایسے ماحول میں ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہونا مضمون کے الفاظ میں گویا موت کو دعوت دینا تھا۔ بالکل، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ہاں، مگر چودھری سلام الدین بجاڑ نے ان خطرات کے باوجود کہتے ہیں کہ گولیوں کی بوچھاڑ میں بھی آزاد ہندوستان زندہ باد کا نعرہ بلند کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس موقف کی قیمت بھی ادا کرنی پڑی۔ مضمون بتاتا ہے کہ ان کے کئی قریبی ساتھی وہ اپنی جان سے گئے صرف اس لیے کہ وہ ملک سے وفادار تھے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ ایک واقعہ جو خاص طور پر ان کی جرأت کو ظاہر کرتا ہے وہ 3 مارچ 1993 کا ہے۔ اچھا۔ اس دن انہوں نے اس وقت کے مرکزی وزیر داخلہ آنجانی راجیش پائلٹ کو وارسن، میلیال اور شمناغ جیسے آپ سمجھیں حساس علاقوں میں عوامی جلسوں سے خطاب کے لیے مدعو کیا۔ اچھا، اس قدم کی اہمیت پہ ذرا غور کریں۔ یہ صرف ایک سیاسی جلسہ نہیں تھا۔ نہیں، اس انتہائی خطرناک ماحول میں جہاں مطلب ریاستی اداروں کی عملداری کو چیلنج کیا